अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज पैनमा का फैसला जिसको अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन से नवाजा जा रहा है, जहां अपोजिशन वजीर आजम पाकिस्तान से मुस्तफी होने का मुतालबा कर रही है, वहीं अभी थोड़ी देर पहले हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तमाम तर हिजान की कैफियत के लिए अपोजिशन को, जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को, चंद टीवी चैनल और एंकर्स को जिम्मेदार ठहराया गया। ख्वाजा साद रफीक एंड कंपनी ने यह कहा कि सुरखरू हुए हैं वजीर आजम पाकिस्तान आज इस फैसले में। वो फैसला थोड़ी देर में आपको पढ़ के सुनाएंगे कि किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए जजेस की जानिब से। दो जज जिन्होंने वजीर आजम के बारे में यह कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं है। 3 जजेस का यह कहना था कि हम ये तो नहीं कह रहे कि आप सादिक और अमीन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आपको मजीद 60 दिन का वक्त देते हैं कि आप अपनी सफाई पेश करें। एतजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा मैं जो फैसला है उसका ऑपरेटिव पार्ट। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फैसला आपकी पार्टी ने जो पहला रिएक्शन दिया, शायद फैसला पढ़ने का मौका किसी के पास भी उस वक्त नहीं था, बड़ा लंबा फैसला है। अब आपका क्या ख्याल है फैसला पढ़ने के बाद, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अभी मैंने सारा फैसला नहीं पढ़ा, इतना मौका नहीं मिला, पढ़ रहा हूँ लेकिन, और बस हैरान हूँ कि किस तरह ये फैसला जो जजेस ने 3 जज साहिबान ने इसके खिलाफ दिया है, जो अक्सरियती फैसला है, उसमें तो जो अक्सरियती फैसले वाले जज साहिबान हैं उनकी अपनी जो रीडिंग ऑफ द मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड है, वही अमूमी तौर पे ऐसी लगती है कि उनके फैसला नजर आना चाहिए जैसे वो नवाज शरीफ के खिलाफ करने में उनका नतीजा निकालेंगे, नतीजा जो अक्स करेंगे वो उसके खिलाफ होगा। लेकिन अब बहरहाल उन्होंने एक JIT के सपोर्ट किया है मामला, और JIT तो नवाज शरीफ के मातहत होगी। नवाज शरीफ के मातहत क्या, वो तो चौधरी निसार अली खान के मातहत होगी, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर FIA उसकी सरबराही करेगा। तो उसको अब किस तरह मतलब है ऐसा समझा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट कैसे होगी, आप ये कह रहे हैं? कैसे कहा जा सकता है कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा वजीर आजम पाकिस्तान या चौधरी निसार अली खान साहब का? आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती? सर, ये इंडिपेंडेंट किस तरह होगी? कौन सी JIT इंडिपेंडेंट हुई है नवाज शरीफ के तहत? वो मॉडल टाउन की JIT भी पड़ी हुई है अभी तक, और मुझे तो समझ नहीं आ रही इन जजमेंट्स में जो फैसले हैं जो मेरे सामने है। अभी सारे मैंने मुकम्मल तौर पे फैसला नहीं पढ़ सका, पर जो 3 जज साहिबान जो अक्सरियती फैसला है जिनका, वो किस तरह उस नतीजे पे पहुंचे हैं जिस नतीजे पे वो पहुंच गए हैं। अब एजाजुल अहसन साहब फरमाते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे सामने है, मैं अभी यहाँ तक पहुंचा था, कि मुख्तलिफ इंटरव्यू बता रहे हैं जो दिए हुसैन नवाज ने, और उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह उसमें तजादात है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी, मैं आपको बता कि जद्दा की स्टील मिल बेचकर फ्लैट खरीदे गए, एक में उन्होंने कहा कि दुबई की स्टील मिल बेच के फ्लैट खरीदे गए। ये तजाद जिसका जिक्र, और आगे क्या फरमाते हैं, द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस डिड नॉट एंड हियर। After the parties had filed their concise statements, a totally new dimension was introduced in this saga in a dramatic turn of events. When in a dramatic turn of events, the learned counsel representing the children of respondent number 1 suddenly produced a letter purportedly written by Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabir al-Thani. Sheikh Hamad, statedly a member of the royal family of Kingdom of Qatar. अब ये फिर फरमाते हैं उसके एंटीसीडेंट्स, इंटरनेशनल रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी
as pointed out by Mr. Naeem Bukhari, and not specifically contradicted by the learned counsel for the respondent, are, it is stated with great respect, not very enviable. اب یہ اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یکدم بہت سارے تضادات تھے نواز شریف اور ان کے بچوں کی طرف سے, پر یکدم ایک نیا تضاد پیدا کیا گیا. بتا چکے ہیں کہ پہلے نواز شریف نے قوم سے خطاب میں ایک سٹوری دی کہ جدہ میں اسٹیل مل لگی, پھر قومی اسمبلی میں ایک اور بیانیہ دیا کہ گلف اسٹیل لگی دبئی میں پہلے, پھر جدہ میں لگی, پھر حسین نواز کے تضادات بتا کے فرماتے ہیں کہ ایک ڈرامائی قسم کا نیا تضاد آیا جو شیخ حماد بن جاسم الجابر الثانی, جس کے اینٹیسیڈنٹس اینڈ انٹرنیشنل ریپوٹیشن اینڈ کریڈیبلٹی, یعنی جس کا کردار, جس کی بین الاقوامی شہرت اور اس کی نامعتبر ہونا کو خود وکلاء جو میاں نواز شریف کے خاندان کے وکلاء تھے انہوں نے بھی کوئی سنجیدگی سے اس کو ان کے وہ نہیں بتایا, ڈیفینڈ کر سکے کہ اس کے بڑے کریڈینشلز ہیں اور بڑا معتبر ہے, اور اس کو مطلب اس سارے بیانیے کو رد کر دیا ایک لحاظ سے. سر وہ آگے ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے, اگر اجازت دیں, اس میں یہ بھی کہا گیا دستاویزات ایک لازمی لیکن بچوں والی کوشش تھی. انہوں نے کہا ایک ایمیچور کوشش تھی کہ پچھلے کھاتوں میں, یعنی ریورس اکاؤنٹنگ کا انہوں نے ذکر کیا کہ استعمال پیسوں کی مختلف ناموں کے اکاؤنٹس میں تقسیم ہو تاکہ ان پیسوں کے استعمال کا ایک جائز ذریعہ بنایا جا سکے. ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ وضاحت کی جاتی کہ جتنے درہم کی قطر میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں سرمایہ کاری کی گئی وہ کیسے مشکوک انداز مسٹیریسلی آنے والے 20 سالوں میں ڈالرز میں ملٹیپلائی ہوئے, یعنی انویسٹمنٹ درہمز میں کی گئی, ملٹیپلیکیشن ان کی ڈالرز میں ہوئی ہے. ہماری رائے میں یہ دستاویز بوگس ہے. بوگس کا لفظ استعمال کیا گیا سر. جی جی بے شک. اب یہ سمجھ نہیں آئی, مجھے بھی سمجھ ابھی تک تو نہیں آ رہی جتنا میں نے دیکھا ہے. مجھے اتنا مطالعے کا وقت نہیں ملا, 500-550 صفحات ہیں, اور کہ لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے اس میں تو 90% یہ ججمنٹ جو اکثریتی ججمنٹ بھی ہیں یہ میاں نواز شریف کے یا تو خلاف ہیں یا ان میں کچھ مفروضے ہیں جو کہ زیادہ صائب نہیں ہے. اب ایک جج صاحبان کہتے ہیں کہ it is a legal impossibility to disqualify a person on merely upon allegation. یہاں تو ایلیگیشن نہیں ہے, یہاں تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف الزامات, کسی کو کوئی پراپرٹی منسوب نہیں کی جا سکتی, نہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے, نہ اس کے خلاف فیصلہ کیا جا سکتا ہے. سزا دینے کا تو آرٹیکل 184 کے تحت شاید ممکن نہ ہو, تو ڈیکلریشن دینا تو بڑا ممکن تھا اور لازم تھا, اور وہ اقلیتی ججمنٹس نے جو ڈیکلریشن دیا ہے وہ اکثریتی ججمنٹس میں بھی دینا چاہیے تھا, کیونکہ اکثریتی ججمنٹس جو اکثریتی جج صاحبان کے فیصلے ہیں ان میں جو بیانیہ ہے وہ سارے تقریباً سارے کا سارا نواز شریف اور حسین نواز کے خلاف ہے, اور پھر مریم کو کس طرح بالکل ہی نکال دیا گیا اس میں سے, حالانکہ مریم کی بھی تضاد بیانی جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے ان فیصلوں میں. یہ بھی سمجھ نہیں آئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلہ اس روایت پر ہی آیا ہے جس روایت پر سپریم کورٹ کے بہت سارے تاریخی اعتبار سے واقعات ہیں
جن کا میں ذکر کرتا رہا ہوں، پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ لیکن سر اس میں آپ پھر دیا۔ تاریخ کی طرف چلے گئے، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک چیز اور پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کو۔ یہ جب نیسکول اور نیلسن کے جو جواب دیے گئے، کورٹ کہتی ہے ایک دستاویز بھی ایسی پیش نہیں کی جو ظاہر کرتی ہو کہ نیسکول لمیٹڈ، نیلسن انٹرپرائزز، منروا ہولڈنگ وغیرہ وغیرہ کوئی ایک بھی حسین نواز کی ملکیت ہو۔ ان کمپنیوں کی حقیقی ملکیت اور فنڈز کے ذرائع آخر وقت تک مسٹیریس، پورے سراریت میں چھپے رہے۔ اس وقت حسین نواز اور حسن نواز کے پاس ایسے کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے جن سے وہ یہ اثاثے خرید سکتے۔ اس وقت بھی متعلقہ شخصیت نواز شریف ہی بنتے تھے جو اب بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ اگر وزیراعظم نواز شریف کے ٹیکس ریٹرنز کو مد نظر رکھا جائے تو میفر جائیدادوں کی ویلیو ان کی ظاہر کی گئی آمدن سے میل نہیں کھاتی۔ وزیراعظم نے اپنے دونوں خطابوں میں ان کے اثاثوں سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کیا ہے، لیکن بظاہر وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیب مجاز اتھارٹی ہے جو وزیراعظم یا وزیراعظم سے متعلقہ کسی بھی شخص کے خلاف تحقیقات کرے۔ سر یہ بڑی سیدھی یہ جب لکھتے ہیں ججمنٹ میں اس طرح کی باتیں، this is very serious۔ بہت سیریس ہے، اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ججمنٹس بھی ان کا متن میں تو کہتا ہوں تقریباً 90% یا غلط مفروضوں پر مبنی ہے، جن کے میں مثالیں دے سکتا ہوں جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے، یا پھر وہ اس طرف جا رہا ہے کہ اس سمت جا رہا ہے متن اور اس کا پرپز کہ جیسے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہوگا، لیکن جو آخر میں نتائج نکالے ہیں وہ اس کے حق میں ہی ہے۔ سوائے دو ججز کے سر، دو ججز کی، میں کہا دو ججز کا اختلافی نوٹ تو اس پر ہے۔ ایک آخری چیز پڑھ دوں، اس کے بعد سر میں یہ نتیجے کے اوپر آپ سے بات کروں گا، کیونکہ ایک اور بینچ بنانے کی درخواست بھی دی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ جے آئی ٹی ایک نئے بینچ کو جواب دے گی۔ اس کے بارے میں بتائیے گا، لیکن میں پہلے سن لیجئے گا سر۔ اس میں کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے وزیر اعظم مریم نواز شریف اور حسین نواز شریف خاندان اور ان کی سیاسی جماعت کے ترجمانوں نے ٹی وی پر بڑے بڑے دعووں کے باوجود کہ جائز ذرائع آمدن، منی ٹریل، بینکنگ ٹرانزیکشنز موجود ہیں جو وقت آنے پر قانونی فورم پر پیش کی جائیں گی، لیکن وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ ہم افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی گئی اور ہر وہ ذریعہ اختیار کیا گیا کہ معلومات کو چھپایا جا سکے اور ان تمام دستاویزات تک ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کی رسائی ناممکن بنائی جائے، جن سے ٹرانزیکشن کی شفافیت اور جائز ہونا ثابت ہونا ہو۔ اب اس فیصلے کے بعد تو یہ لگتا ہے سر، پہلے جو کہہ رہے تھے کہ برڈن آف پروف عمران خان، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، اب مکمل طور پر جے آئی ٹی کے سامنے برڈن آف پروف شریف خاندان پر ڈال دیا گیا۔ از دیٹ کریکٹ سر؟ نہیں، برڈن آف پروف وہ جے آئی ٹی کیا کرے گی؟ جے آئی ٹی تو ملازمین کی جے آئی ٹی ہے۔ اگر سپریم کورٹ خود یہ اس نتیجے پہ پہنچ کے نواز شریف کے خلاف حتمی فیصلہ نہیں دے سکا تو وہ جے آئی ٹی کیا کرے گی؟ جو ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے تحت ہوگی، جس میں آئی ایس آئی کا ایک صاحب ہوگا، آئی ایس آئی کا ڈی جی جو ہے وہ ان کے ساتھ رشتہ، ان کا قریبی رشتہ ہے جنرل صاحب کا شریف خاندان سے، یہ سب کے علم میں ہے۔ اور دوسرا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نمائندہ ہوگا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر لگائے گا جو ان کا نامزد کیا ہوا ہے۔ جو ایس سی سی پی کا نمائندہ ہوگا وہ ایس سی سی پی کا چیئرمین لگائے گا جو ان کی اپوائنٹمنٹ کی۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ان کے اپنے لوگ ہیں یا نیچے ہے سر؟ جے آئی ٹی تو ان کی مطلب ہے ہوم جورسڈکشن ہوگی نا۔ چوہدری صاحب، صابر شاکر، میرا ایک سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی نے 15 دن بعد، ہر 15 دن کے بعد رپورٹ سبمٹ کرنی ہے سپریم کورٹ کے اسپیشل بینچ کے سامنے۔ تو اگر جے آئی ٹی کا کوئی بھی افسر کوئی بھی چیز پیش نہیں کرتا یا جے آئی ٹی کے سامنے میاں نواز شریف اور حسن اور حسین پیش نہیں ہوتے یا کوئی حقائق بیان نہیں کرتے، ثبوت نہیں دیتے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 60 دن کے اندر جے آئی ٹی اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں بھی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے اور جو دیے وہ یہ ہمارے سامنے ہیں، تو سپریم کورٹ کو آسانی ہوگی 60 دن کے بعد فیصلہ کرنے میں؟ دیکھیں صابر صاحب،
ثبوت دینا اس میں کوئی مشکل کوئی ضروری نہیں ہے. اس میں تو اعتراف ہوا ہے, اقبال ہوا ہے, اقبال جرم ہوا ہے. اقبال کیا ہے حسین نواز نے بھی اور نواز شریف نے بھی کہ شریف خاندان کی وہ اثاثے ہیں. اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جے آئی ٹی کی کیا ضرورت ہے؟ جے آئی ٹی کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور اس کے بیٹے یہ ثابت کریں کہ انہوں نے جائز آمدن تھی ان کی جس کے ذریعے انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا. اب وہ جے آئی ٹی والے بیچارے افسران کس طرح ان کو مجبور کر سکیں گے؟ یا اگر وہ اپنے طور پہ نکلیں گے ڈھونڈنا تو وہ جائیں گے جدے جائیں گے تو جدے میں یا گلف اسٹیل کے پیچھے جائیں گے جو 1980 میں ان کے مطابق گئی. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جے آئی ٹی خود جا کے انویسٹیگیٹ کرے گی, بلکہ انہوں نے تو سارا بار ثبوت ان پہ ڈالا ہے کہ یہ جو چیزیں فلاز رہ گئے ہیں, خلا ہے, جو غلط ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں, جو کمیاں رہ گئی ہیں, اس کے بارے میں ان سے پوچھے. وہ آپ کی بات مطلب ہے کہ ایک لحاظ سے درست ہے, پر وہ تو سپریم کورٹ اس وقت خود کر سکتا تھا, اس وقت خود یہ کر سکتے تھے. اور یہی دو ججز جو سینئر ترین دو ججز ہیں ان کا یہ فیصلہ تھا. اور انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ دو ججز جو اقلیتی فیصلہ ہے اس فیصلے میں انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ نااہل ہے. اور تین دیگر ججز جو ہیں جو اکثریتی فیصلہ ہے انہوں نے اس کی تردید نہیں کی, اس فائنڈنگ کی جو دو ججز نے گلزار صاحب نے اور کھوسا صاحب نے بالکل کلیئرلی دی ہے, اس کی تین ججز نے تردید نہیں کی. اس کے باوجود اگر یہ میاں نواز شریف آج وزیر اعظم بدستور وزیر اعظم ہے تو جے آئی ٹی اور جے آئی ٹی کے سامنے جو بڑا کلیدی کردار ہے وہ کلیدی کردار ان سب ڈاکومنٹس میں ہے. لیکن آپ کی پارٹی نے استعفے کا مطالبہ کر دیا, عمران خان صاحب نے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کس حد تک سیریس مطالبہ ہے یہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو آپ کا مطالبہ سنیں گے؟ کس حد تک جائے گی پیپلز پارٹی اس مطالبے کو منوانے میں؟ بھئی ہمارا مطالبہ تو ہے, مطالبہ اس لیے ہے کہ ایک تو دو ججز نے جو سینئر ججز نے ان کو نااہل قرار دیا ہے اور تین ججز نے اس نااہلی کی تردید نہیں کی, انہوں نے جے آئی ٹی پہ ڈال دیا ہے معاملہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم جے آئی ٹی کو ویسے مانتے نہیں ہیں, جے آئی ٹی کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے, پر جے آئی ٹی نواز شریف کے ماتحت ہے. اور ماتحت افسروں کی گریڈ 19 کے افسروں کی 20 کے افسروں کی کیا مجال ہے کہ وہ حسین نواز یا حسن نواز کے معاملات میں تفتیش کریں؟ یا مریم کو تو انہوں نے بالکل بیچ میں سے نکال ہی دیا ہے. سپریم کورٹ نے ہی اس کو نکال دیا, حالانکہ وہ مالک ٹھہرتی ہے نیلسن اور نیسکول دونوں کی حوالہ و بذریعہ منروا انویسٹمنٹ, اس کو نکال ہی دیا ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ڈھیلا ہاتھ رکھا ہوا ہے, نرم ہاتھ رکھا ہوا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈھیلا ہاتھ ہے؟ وزیر اعظم کو تو انہوں نے ایک ملزم کا درجہ دے دیا ہے اور جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. ڈھیلا ہاتھ کیسے؟ ملزم بنا دیا ان کو. چلیے اللہ کرے آپ کی بات درست ہو, ملزم تو بنے یا نہ بنے, پر الزام جو اس پہ لگا ہے وہ اس کی صفائی تو دے وزیر اعظم. جو اپنے بیانات میں چوئی صاحب ایک گزارش ہے, آپ نے سنا ہوگا شیخ رشید صاحب عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے نون لیگ کا جنازہ نکلے گا یا قانون کا. اعتزاز احسن صاحب آج کے فیصلے کے بعد کیا سمجھتے ہیں, کیا فیصلہ آیا ہے؟
نہیں یہ تو باتیں شیخ صاحب سے یا آپ پوچھیں اور ان سے کیجیے. میں تو سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا ہوں. سنجیدگی سے بات یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک تاریخی فیصلہ ہے. جس طرح مولوی تمیز الدین کا فیصلہ تھا فیڈرل کورٹ کا جو آج تک یاد رکھا جاتا ہے, اس طرح کا فیصلہ ہے جو یہ یاد رکھا جائے گا بہت عرصہ, صدیوں نہ صحیح تو بہت دہائیاں, بہت وقت تک یہ لوگوں کے ازبر رہے گا. یہ اس قسم کا تاریخی فیصلہ یقیناً ہے, اور میں تو بہت اس سے مایوس ہوا ہوں کیونکہ نظریہ ضرورت دوبارہ لگتا ہے کہ آ گیا ہے, کیونکہ فیصلے کے جو اکثریتی فیصلے ہیں ان کے متن میں سے تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جائے گا, اختتام پذیر ہوگا میاں نواز شریف کے خلاف. جو بھی اس کا احاطہ ہے اس جورسڈکشن کا 184 سب آرٹیکل 3 کی ذیلی شق 3 کا جو بھی آتا ہے اس میں خلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جہاں نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہاں وہ جے آئی ٹی بنا دی ہے. جو کام سپریم کورٹ نہیں کر سکی وہ جے آئی ٹی سے تو آپ مطمئن ہوں گے, میں تو زیادہ مطمئن نہیں ہوں. اگر اجازت ایک بریک لے لوں. بہت شکریہ چیت چودھری. اعتزاز احسن صاحب وہ کہتے ہیں مطمئن ہے. سیاسی نظریہ ضرورت کا ذکر کیا انہوں نے کہ سیاسی نظریہ ضرورت ہے, لیکن اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں, بڑے سخت الفاظ اس فیصلے پہ استعمال کیے گئے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے دوست کا بھی زیادہ مطمئن اس فیصلے سے نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے اسٹوڈیو میں کنسنسس یہ ہے کہ شاید زیادہ لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں. ارشد صاحب, میں آپ کے سامنے 4 لائنیں پڑھوں گا, پھر آپ مجھے اس کا ترجمہ نہیں بلکہ تشریح کر کے بتائیں. We cannot help but conclude that this matter has intentionally and deliberately been kept vague, undocumented and unexplained to hide and conceal the real facts, which if disclosed would be damaging for the case of respondents number 1, 6, 7 and 8. بالکل بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں چھپائی ہیں, سچ نہیں بولا, عدالت کے سامنے جھوٹ بولا ہے. سر یہ نہیں کہ سچ نہیں بولا, جھوٹ بولا گیا ہے. میں تھوڑا مائلڈ استعمال کر رہا تھا, جملہ وہی ہے نا بھائی, میری جو جملہ وہی ہے, لیکن ملک کے وزیر اعظم ہیں. اور اب آپ صورتحال دیکھیں کہ جے آئی ٹی بنتی کن لوگوں کے خلاف ہے. ہارڈنڈ کرمنل, دہشت گردی کے مقدمات, 50, 60, 100 قتل جنہوں نے کیوں, اور اس وقت آپ کے ملک کا وزیر اعظم جے آئی ٹی میں. وہ جے آئی ٹی والے جا کے ایک جے آئی ٹی کے ملزم کو جا کے سلوٹ بھی کریں گے کیونکہ پروٹوکول ہے وزیر اعظم کا. اب کون کون سلوٹ کرے گا جے آئی ٹی کے ملزم کو؟ کیا ایک نیا ایس او پی ہم لکھیں گے کہ جناب جے آئی ٹی کے ملزمان اگر اس کا کوئی رینک ہے اور وہ جے آئی ٹی کا ملزم ہے تو اسے تمام لوگوں نے سلوٹ کرنا ہے. اب کون کون ایسے ملزمان کو سلوٹ کرے گا؟ وہ آپ نام لینا چاہتے ہیں تو میں نام لے کے بھی سوال یہ کر سکتا ہوں کہ جناب آئندہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی کوئی میٹنگ ہوگی اگلے 60 دن میں تو کیا وہ ملزم جو کہ نومینیٹڈ ہے اور اگر جے آئی ٹی بنی ہے تو اس کو معاشی دہشت گردی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور متفق کا فیصلہ ہے, 2 ججز نے تو کہہ دیا نا کہ جی آپ صادق نہیں ہیں, امین نہیں ہیں, ساری چیزیں آپ نے کہنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے. باقی 3 نے یہ کہنے کے لیے 60 دن مانگ لیے کہ جی جے آئی ٹی کے ذریعے کرا لیں. اب جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی ان کا سوال یہ ہے کہ جو ایویڈنس پچھلے 1 سال میں نہیں آیا وہ اگلے 60 دن میں کیسے آ جائے گا؟ پاسبل شاید نہیں ہے. جے آئی ٹی میں اب کوشش کریں گے کہ جی اس کو ٹائم مانگا جائے, کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بنا کے اسے پرولونگ کیا جائے. اب وہ that's delaying the inevitable نا جی بھائی, ایونچولی ایفیکٹیولی تو یہی بات. بالکل, وہ تو اس میں طریقہ واردات میرا خیال اس حوالے سے چلے گا, اسٹریٹجیز بھی بنیں گی کہ جناب جے آئی ٹی میں ڈیلے کیسے کرنا ہے. ایک بہت اچھا سجیشن کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جی جے آئی ٹی کے جو ممبران ہوں گے جس میں ایم آئی کے, آئی ایس آئی کے, اسٹیٹ بینک کے, ایس سی سی پی کے, ایف آئی اے کے, ایک تو پہلے تو وہ تمام افسران اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں کہ جناب ابھی تک آپ کے کتنے سارے پکڑے جائیں گے. اچھا, اور اس کے بعد ان اداروں کے اس انویسٹیگیشن کے بعد بھی اثاثے چیک ہو سکتے تاکہ اس کے بعد بھی چیک کیے جا سکتے. اور ان تمام اداروں کے سربراہان بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں جو جے آئی ٹی کے یہ ممبران اب جا رہے ہیں, تاکہ یہ پتہ لگے کہ جناب اس جے آئی ٹی بننے سے پہلے ان کے اثاثے کیا تھے اور اس کے بعد ان کے اثاثے کیا. سمی باقی جو بھی جواب اس کو لینا چاہے, میں صرف جملے پڑھی جاتا ہوں, آپ اس کا جواب. میں اسی پہ پہلے کنسیلمنٹ پہ بات. We are unfortunately unable to agree with the said argument. یہ plausible وہ کیا تھا, realm of possibility, ممکنات میں سے. Unable to agree with the said argument in the facts and circumstances of the present case.
we may observe that the contradictory, discrepant and divergent explanation offered to us by the respondent याद रखिए, जो जवाब हमें respondents ने दिए, including respondent number one, including Prime Minister of Pakistan Mian Nawaz Sharif, have been found by us to be absurd. काशिफ जब absurd का एक सेकंड उर्दू का तर्जुमा करें absurd का मेरे लिए. फैक्चुअल क्लैरिफिकेशन, फैक्चुअल क्लैरिफिकेशन. वाहियात आगे आएगा. absurd, काशिफ आपने चीज पढ़ी उसमें, fanciful and ludicrous is वाहियात and बेहुदा. वाहियात बेहुदा. ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिख रहा है, भट्टी साहब मैं नहीं लिख रहा. लेकिन वो कह रहे हैं absurd and ludicrous है ये एक्सप्लेनेशन जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने बकवास की अदालत में वाहियात बात की, लेकिन इसके बावजूद डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जेआईटी चाहिए. और कंसीलमेंट, आपको पता है नैब कवानीन के मुताबिक अगर आप अपनी एसेट्स को छुपाएं, उसके सोर्सेज को, मीन्स को छुपाएं, तो आपको हथकड़ी लगती है, आप जेल में जाते हैं नैब कवानीन के तहत. तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कंसीलमेंट है, लेकिन कबाहत क्या थी अगर इस पे नैब के कवानीन के तहत अमल दरामद कर दिया जाता? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? छोड़ो, मैं ये बात सुनने नहीं चाहता. ये रद्दी है, इसको बेचे. ये रद्दी है, इसको बेचे. अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी हमने चौधरी शुजात साहब को लिया, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर के सामने जेआईटी पेश होगी. वज़ीर-ए-आज़म नहीं पेश होंगे, वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे. होंगे. एतजाज साहब ने जो अपनी माहिराना राय दी, आपने वो भी सुन ली. अभी कोई ये कह रहा था कि क्रिमिनल लोग पेश होते हैं जेआईटी के सामने. मॉडल टाउन की भी जेआईटी बनी थी, उसमें भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब थे. उज़ैर बलोच की भी हुई थी, उसकी बेल हो गई. डॉक्टर आसम की भी हुई थी, उसकी बेल हो गई है. इसको भी छोड़ दे. क्या करना चाहिए था? मैं तो कहता हूँ सर, आपने एक साल का किया. मेरी बात में भट्टी साहब, आपके कहने पे तो वज़ीर-ए-आज़म को पहले दिन घर चले जाना चाहिए था. बंदा किसी के घर रिश्ते देने जाता, लड़की माशाल्लाह बड़ी सोहनी है, बड़ी खूबसूरत है, अखा भी बड़ी अच्छी है, हाय नक ते बड़ा तिखा है, गर्दन ते सुराही वर्गी है, पढ़ी लिखी भी बड़ी है, खाना भी बड़ा अच्छा बनाती है, शरीफ भी बड़ी है, पर इन्हें साडे मुंडे नाल वसना नहीं. सानू इहदे किरदार ते शक है. ते मुंडे च रौला होएगा. अच्छा गल सुनो ना, तो मैनू पता सी जरूर बोलेगा. ओ मुंडे च रौला होएगा ना, अपने मुंडे का नहीं ना दस है, अपने मुझे बचपन का एक थप्पड़ नहीं भूला. मैंने मुर्गी ले, मैं रोजाना जाता था, देखा था अंडा दिया कि नहीं दिया. रोजाना जाता था, दड़बे में गर्दन नीचे करता था, आता नहीं होता. एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा क्या हुआ है बेटा, तू रोजाना क्यों जा रहा है? मैं कहा सर मैं देख रहा मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही. उसने जोर से थप्पड़ मारा. उन्होंने कहा दोवें मुर्गे ने, स्टूपिड आदमी अंडा किथों लभ रहे हैं. तो लिहाजा ये बताएं, जिस बंदे में ये सेंस ना हो कि मुर्गियां या मुर्गे हैं और वो अंडा गलत जगह पे तलाश कर रहा है, यही हाय हाय हाय. अब मैं आगे बात नहीं करूंगा, अब मैं आगे बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा. आपने साबिर सेंस की बात की ना, तो वही हम बात कर करूंगा. अब आगे सुनिए तो साबिर साहब ये भी कहते हैं, इट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड एज टू हु इज द रियल ओनर ऑफ द मेफेयर प्रॉपर्टीज. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिख रही, ये नहीं एस्टैब्लिश हो सका कौन असल मालिक है. हाउएवर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस नरेटेड हियर इन रेज अ सस्पिशन. ये शक उठता है दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1, i.e. Prime Minister of Pakistan Mian Nawaz Sharif may be the real owner of this क्लैरिफिकेशन. अब देखें, पहले भी आपने कहा था रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्जिम जेआईटी. इसको प्लीज ऐड कर लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. मैं अगेन कहूंगा कि इंतहाई वाइज डिसीजन है, विजडम वाला है, सख्त भी है, सख्त, इंतहाई सख्त है, इंतहाई सख्त है. ये चार्ज शीट उनको कर दिया गया है, मुल्ज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके 2 बेटों को चार्ज शीट, बाकायदा चार्ज शीट किया गया है. जो जो झूठ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला वो उन्होंने बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. सिर्फ डाउट्स हैं जस्टिस एजाज अफजल साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब के कुछ चीज़ें अभी हैं जो होनी चाहिए, लिंक्स मिलने चाहिए. वो जब सामने आ जाएंगी, मैं कहता हूं कि ये नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज है. चार्ज शीट है भाई, ठीक है, ये सीधी उन्होंने हर चीज के ऊपर उनका कोई भी मौकफ मानने से इनकार कर दिया, सवाए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के. मियां साहब के सब मौकफ मानने से समी साहब एक मिनट, जेआईटी डिलीवर नहीं कर सकती. समी साहब एक मिनट, जेआईटी हर 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में आके बताएगी कि हमारी ये प्रोग्रेस है. अगर उसके साथ ताउन नहीं किया जाता या वो डंडी मारती है
تو कोर्ट को नजर आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने करना है। कोर्ट को एक एक डॉक्यूमेंट का पता है कि इस वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है। यही प्रॉब्लम कोर्ट को बेवकूफ नहीं बनाया जा सर, वो क्या करेंगे? आप सबको टाइम बढ़ा देते हैं। एक सेकंड नहीं, आपने अंडों की कहानियां सुनाई है, सुन लेना सर। JIT इन्वेस्टिगेशन 60 दिन बाद मुकम्मल करती है। मैं अरशद साहब को मुखातिब करते हुए मैं कहूँ उधर अच्छे पढ़े लिखे से भी बात कर लूं, JIT 60 दिन बाद फैसला मुकम्मल कर लेती है, दिन रात मेहनत करती है। नहीं, आप ठीक फरमा रहे हैं, दिन रात मेहनत करती है। और जो नया जज साहिबान बनते हैं उनके पास जाके एक रिपोर्ट करती है, हमने मैक्सिमम एफर्ट्स की, तमाम वसाइल पुरकार लाए, लेकिन हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जहां ये मनी उधर ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है बात ना यार। मैंने आप बोल ही नहीं रहे कि इधर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इधर मियां साहब ने या शहबाज शरीफ ने गलत बयानी की। अगर वो जाए इन्वेस्टिगेशन कोई ये रिपोर्ट दे देती है, फिर आप जज क्या फैसला देंगे? सुने ना, JIT ने सवाल से बताएं, JIT के सामने सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं, है तो ठीक है। उन्होंने झूठा कहा, उन्होंने मकार कहा, मैं यही तो उन्होंने कहा जाली कागज दिए, एंड में कहा JIT फैसला करेगी। ये जो है ना इख्तियार है ना, JIT ने इससे आगे शुरू करना है। ये कोई चीज खत्म नहीं हो गई, ये तो 5 अब इजाजत है, एक मेंबर्स कह चुके हैं। 30 सेकंड। कतरी खत के बारे में कहते हैं, आप बताइए, 2 जुमले पढ़ लूं। कतरी खत के बारे में कहते हैं, in our opinion the document is bogus, ठीक है, has no legal or evidentiary value and we have no hesitation in outrightly rejecting it। सर इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब JIT का काम क्या है, पहले ये तो सोच लें। JIT ने जाकर ये नहीं कि देखना कि अब हम चलें जद्दा, हम जाएं सऊदी अरब, उन्होंने इन्हें बुलाना है, इन्हें कहना जी ये आप पे इल्जामात है, बराए मेहरबानी इनके सबूत अगर आपके पास हैं तो जमा करा दें। अगर वो कहें सबूत नहीं है, वो कहेंगे जी सबूत नहीं आया हमारे पास, जज अपना फैसला करते हैं। अच्छा अब अर्ज सुन ले JIT डॉक्टर आसम की, जिस वक्त वो अदालत में गए जाके, वो जो अफसर थे वो सब कुछ तब्दील कर रहे थे। अगर JIT वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के मातहत अफसरों की है तो अफसर कुर्बानियां देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? JIT के अफसरान को तब्दील कर देगी, किसी और को ले आएगी। लेकिन इधर से सर बात सुन लेना, नहीं यार आप बात कर रहे हैं जो आप पहले से बात कर रहे हैं, मैं मिसाल दे के बात कर। JIT अगर कहेगी कि हमें देखें, दो सूरतें ना, एक ये है कि एविडेंस दिया, दूसरा ये एविडेंस नहीं दिया। अगर एविडेंस दिया तो वो भी कोर्ट के सामने जाएगा जी ये एविडेंस दिया गया, एविडेंस तो भी नहीं है, तो नहीं है तो उस वक्त भी यही होगा, नहीं है फिर आज भी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने यार कानून के मुताबिक पूरे 2 सफ़े लिखे हैं। इसका कानून से क्या एविडेंस? मेजॉरिटी जजेस का ख्याल है कि आज हम फैसला नहीं दे सकते। काशिफ साहब, मेरे ख्याल में जो कोई भी ऐसा जज जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है ना, उसको पाबंद नहीं कर सकता मेरी मर्जी की तू इन्वेस्टिगेशन करके। यही बात है। मैं यार 2 मिनट फिर अब मैं सुन लेना कर सकता है TOR नहीं मेरे साथ के मुताबिक देना भाई, डायरेक्शंस हैं इसमें। अगर वो वही मैं फिर अरशद साहब की तरफ, अरशद साहब JIT अपनी 2 महीने मेहनत करती है, वो कहती है हमने मैक्सिमम की है, ना मनी ट्रेल साबित हुई ना यार इसने साबित नहीं करना, मियां साहब ने साबित करना, बस समझते क्यों? वही फिर आप भट्टी साहब आप ना उल्टी के यार मियां साहब का तो उन्होंने कतरी हाथ खुद जज साहब ने रिफ्यूज कर दिया ना, रिफ्यूज कर दिया, उसके बाद डिस्क्वालीफाई नहीं किया। फिर डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया? यार बोगस है, झूठ है, हम नहीं मानते, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। छुपाए हैं, लेकिन करेगी फैसला फिर इन्वेस्टिगेशन। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद साहब, ये JIT का काम क्या होगा और किस हद तक इफेक्टिव होगी? मेरा ख्याल है बहस सारी उसके ऊपर आ गई। इनका ख्याल है वो माई बाप करेगी उधर जाके, मैं ख्याल JIT बनेगी, JIT की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 को बुलाया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, तो फिर वो जो बात होती है, अक्सर फिल्मों के भी डायलॉग हैं जो ब्रेक में आप जिक्र कर रहे थे, तारीख पे तारीख, तो ये सिलसिला भी मेरा ख्याल काफी लंबा चलेगा। लेकिन एक तलवार जो है वो इस वक्त लटक रही है हुक्मरान खानदान पे। ये लोग इतने, आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं है, बहुत अच्छा फैसला आया है। बिल्कुल 2 जजेस ने बड़े वाज़ेह तौर पे इस पे फाइंडिंग्स दी हैं अपनी, कि आपका वजीर आजम, हमारा वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं है। बाकी 3 जज साहिबान ने भी यही बात की, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा टाइम ले लेते हैं, JIT की भी एक रिपोर्ट आ जाए तो देख लेते हैं। 2 जजेस जो कि फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया है। 3 ने उनके हक में फैसला नहीं दिया, उन्होंने JIT बनाई है। उनके अल्फाज अगर आप देखें, जिस जो तफसीली जजमेंट है जस्टिस एजाज अफजल साहब की है, उसमें जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसको देखकर ये लगता है कि वो भी कन्विंस नहीं है, लेकिन वो इस मौके पर वजीर आजम साहब को घर नहीं भेजना चाहते। लेकिन असल सवाल यही है, जो JIT है उससे जो तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं होंगी, इसलिए कि माजी में जो भी JITs बनी है
انہوں نے حکمرانوں کے لیے ہی کام کیا ہے، تو یہ بھی سارے وزیراعظم صاحب کے ماتحت ہوں گے، اس لیے یہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. لیکن شاید سپریم کورٹ سپرویژن کر رہی ہے، ایک امید ہم قائم رکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے نیا بینچ بھی کہا گیا بہتر یہ ہوتا. پاکستان میں بظاہر سب سے مضبوط ادارہ عسکری قیادت فوج سمجھا جاتا ہے. اور اس میں ڈان لیگز کا کیا ہوا؟ ڈان لیگز کے بعد نہ سن لیں، کئی دفعہ کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد کہا چیف آف آرمی اسٹاف خود اس پہ نظر رکھ رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں سوال یہ ہوتے ہیں ابھی تک اس کا رزلٹ کیا آیا؟ بلکہ آج پرویز رشید صاحب کی فوٹو جاری کی ہے وزیراعظم صاحب نے اپنے ساتھ. اس ادارے سے زیادہ بہتر بہتر انڈیا کا نریٹو لے کے آپ اس ادارے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں. اس کی کمیٹی بنی تھی نیوز لیگ، مزید صاحب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو جا ہی نہیں رہے. وہ پرویز رشید صاحب تو وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، آپ آج بیٹھے ہیں، وہ تو گھر بیٹھے ہیں، وہ تو وزیراعظم صاحب اس میں بھی آپ لکھ لیں کر کے سزا دینی چاہیے. آپ اس میں اور بھی کیا لکھ کرنا چاہیے؟ لیں نہیں، ان کو چینو مٹھائی مینو کھلانی کنو، چاہیے. اس میں بھی آپ کے مین ملزمان نہیں آئیں گے، یہ پروگرام میں ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. اس میں بھی ڈان نیوز میں بھی جو اس کا چکا تھا وہ نہیں آئیں گے. دو بیوروکریٹ، دو بیچارے بیمار جے، ایک بابا جی میری طرح بیچارے ویسے بھی نہیں چلے جاتا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے کار چلے جاؤ. کاشف میرے خیال سے ججمنٹ بہت اچھی آئی ہے، فیصلہ آیا ہے، تھوڑا سا مزید انتظار فرمائیے کا ایک اس میں آ گیا جے آئی ٹی کی شکل میں. بینچ کیا بنے گا نیا بینچ اگر وہ تو چیف جسٹس صاحب نے بنانا ہے، جو ریکمنڈیشنز ہے کہ امپلیمنٹیشن بینچ اور جے آئی ٹی کی مانیٹرنگ، کیونکہ اس بینچ کو ازبر ہے کہ اس کیس کے فیکٹس کیا. بالکل، اور یہ اب چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے، وہ اسی بینچ کو اسائن کر سکتے ہیں یا نیا بینچ بنا سکتے ہیں. وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس پہ. لیکن جے آئی ٹی جہاں تک ہے، میرے خیال میں شاید جماعت اسلامی اس جے آئی ٹی کے حوالے سے کوئی پٹیشن فائل کرے یا اس کو چیلنج کرنے کی کوئی موو اگلے چند دنوں میں نظر آ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ تو پھر اور ڈیلے کریں گے نا. سپریم کورٹ جو مانیٹرنگ اتھارٹی، بھٹی صاحب تو خیر نہیں کنونس ہو پا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے گی اس کو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بے وقوف بنانا، سائڈ اسٹیپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ وہ جے آئی ٹی نہیں ہے جو انتظامیہ کے ماتحت ہوگی، یہ براہ راست سپریم کورٹ بنائے گی. اور اگر کسی افسر پہ سپریم کورٹ کے بینچ نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، سیٹسفیکٹری نہیں ہوئی، تو وہ افسر چینج بھی کروا سکتی ہے. اچھا، یہ بہت اچھا فیصلہ اور یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، یہ بات سچ ہے. اور اس کے بعد یہ اگر اس بینچ کے نتیجے میں بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جس کھڈے میں منہ ڈالیں وہاں سے انڈے ملیں ان کو، خواہ وہ کھڈا مرغے کا ہے، مرغی کا ہے، بھیڑ کا ہے، بکری کا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چاہتے ہیں کہ بس جس کھڈے میں جائیں ان کو انڈے ملیں. سچ یہ ہے، سچ یہ ہے کاشف، سچ یہ ان کو انڈے چاہیے، لیکن سچ یہ ہے کہ بڑا آدمی اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے. یعنی یہ سارے قانون غریبوں کے لیے تاریخی فیصلہ ہے. لیٹس سی، یہ 2 مہینے کی ایکسٹینشن ہو گئی اس کیس میں، کیس بند نہیں ہوا، کیس پینما کا چلتا رہے گا. 2 مہینے بعد اس کا ایک اور فیصلہ آئے گا. لیٹس سی وہ فیصلہ کیا ہوگا. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.